اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ said ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ He said, supplication remains suspended between the heavens and the earth, and nothing from it ascends until you recite salat upon the beloved Nabi صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کی قبولیت کا جو نسخہ ہے، acceptance of supplication کی جو کی ہے، وہ درود پاک ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم چاہتے ہیں ہم پر برکتیں نازل ہوں، تو ابنڈنس کے ساتھ، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ انفارچونیٹلی پورا دن گزر جاتا ہے، موبائل فون پر گھنٹوں گزرتے ہیں، مگر ہمیں درود پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ بلکہ اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا چیک کریں نا کہ آج پورے دن میں کتنی بار درود پاک پڑھا ہے، کل کتنی بار پڑھا تھا، ہماری زندگی میں اگر درود پاک شامل ہو جائے نا۔ میں آلموسٹ پورا یو کے ہی ٹریول کر کے اب لندن پہنچا ہوں۔ تقریباً جدھر جاتے ہیں لوگ ملتے ہیں، اپنے پرابلمز، اپنی کلیمٹیز، اپنی ڈیفیکلٹیز بیان کرتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے تو کوئی کسی پرابلم میں ہے، تو کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کی فیملی میں پرابلمز ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ جو بھی پرابلم، جو بھی کلیمٹی، جو بھی ڈیفیکلٹی ہے نا، انشاءاللہ اگر اس وظیفے کو آپ پکڑ لیں گے نا اور کنٹینیو کریں گے، انشاءاللہ آپ کی ساری پرابلم سالو ہو جائیں گی۔ کیونکہ میں یہ نہیں کہ وظیفہ بتا رہا، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وظیفہ عطا فرمایا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص پرابلمز میں ہو، کلیمٹیز، ڈیفیکلٹیز میں ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ایبنڈنس کے ساتھ، کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ اور بلیو کریں، آپ اگر درود پاک کثرت سے پڑھیں نا، آپ اپنی آئیز سے دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یار میرے پرابلم سالو ہو رہے ہیں، میرا قرضہ اتر رہا ہے، میرا برڈن ریلیز ہو رہا ہے، میری بیماری ٹھیک ہو رہی ہے، میری صحت اچھی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ درود پاک آپ کو بہت ساری پرابلم سے بچائے گا۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ آج بیان سنا، جذبہ ہوا، کل پڑھ لیں گے درود پاک، پرسوں پڑھ لیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ ایسے نہیں، پرماننٹلی، جس طرح لنچ نہیں چھوڑتے، بریک فاسٹ نہیں چھوڑتے، ڈنر نہیں چھوڑتے، جو دوائیاں کھانی ہے روز وہ دوائیاں بھی کھا لیتے ہیں، آفس پہ جانا ہے تو آفس بھی چلے جاتے ہیں، جاب پہ جانا ہے تو جاب بھی چلے جاتے ہیں، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، وہاں بھی جاتے ہیں۔ جو ہماری روٹینز ہیں جو مس نہیں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح اپنی ایسی پکی روٹین بنائیں کہ روز ایک پرٹیکولر تعداد کے مطابق میں نے درود پاک پڑھنے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ درود پاک کیسی آپ پر برکتیں اور رحمتیں لاتا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی ڈیلی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات دعا کی چلی ہے تو آج میں آپ کو بخاری شریف سے ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں، کیا خوبصورت واقعہ ہے، اور اس سے انشاءاللہ بہت کچھ ہم سب کو سیکھنے کو ملے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو خود سنایا۔ یہاں ایک اور بھی بات کلیئریفائی ہو جائے گی کہ واقعات کے ذریعے بات سمجھانا ہے،
اس اسلوب کو, اس اسٹائل کو قرآن نے بھی اپنایا. دیر آر مور دین 100 اسٹوریز آف قرآن. قرآن پاک میں 100 سے زیادہ واقعات ہیں. اور اگر آپ بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, حدیث کی بڑی بڑی کتابیں پڑھیں نا, تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بنی اسرائیل کے, پچھلی قوموں کے واقعات سنائے, اور ان اسٹوریز کے ذریعے, ان واقعات کے ذریعے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میک دیم انڈرسٹوڈ, انہیں سمجھایا کہ کیا ہمیں اس سے سبق ملتا ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ یہ انسان کی سائیکی ہے. ہیومن بینگ اسٹوری کے ذریعے جلدی سمجھتا ہے. اب تو اسکول کالجز میں بھی اپنی بات کو سمجھانے کے لیے پہلے کوئی اسٹوری بیان کی جاتی ہے, لیکن اگر کوئی عالم دین, کوئی مولانا صاحب, کوئی مبلغ اپنے بیان میں کوئی واقعہ سنا دیں تو لوگ اعتراض کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو واقعات سنا رہے ہیں. جناب قرآن میں بھی واقعات ہیں. میں تو جو واقعہ سنا رہا ہوں بیسیکلی حدیث سنا رہا ہوں, آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. تو یہ جو آرگیومنٹ ہے اٹس اے رانگ آرگیومنٹ. اب آتے ہیں واقعے کی طرف. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو واقعہ سنا ہے جس کا مفہوم ہے کہ there were 3 friends وہ ٹریول پہ گئے, and on the way of their destination they can't find any place to spend all night. رات کا ٹائم ہو گیا تھا. اب آج کل تو ہم ہائی وے پہ جائیں تو there are so many hotels, motels, but at that time before رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام, thousands years ago, there were no hotels on that time on the streets. تو انہوں نے ایک کیو, ایک غار کو تلاش کیا, اس کو کلین کیا, اور انہوں نے سوچا کہ we will spend whole night here and then we travel again in the morning. So they will slept on that cave. But unfortunately ایک بہت بڑی rock, stone, big stone, وہ ماؤنٹین کے اوپر سے آیا. It's blocked that door of cave. وہ غار کا منہ جو ہے وہ لاک ہو گیا. اب those 3 friends locked in cave and there were no chance to come out. اچھا اس زمانے میں موبائل فون تو تھا نہیں کہ کسی کو کال کر کے بلا لیتے, لوکیشن سینڈ کر دیتے. ان تینوں نے سمجھ لیا کہ it is end of our life. Nobody knows that we are here and how we come out from that big stone, big rock is blocked the door of cave. اب ان تینوں نے they were discussed and decided that okay, turn by turn, باری باری اللہ کی بارگاہ میں, in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, will make a dua and we give وسیلہ of any of our good deed. ہم نے اگر کوئی زندگی میں اچھا کام کیا ہے, we'll call Allah subhanahu wa ta'ala to help us for the sake of that good deed. اللہ اس نیک کام کی برکت سے تو ہمیں اس غار سے نکال دے. اب سب سے پہلے شخص نے جو ہاتھ اٹھایا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ یا اللہ, میں جنگل میں بکریوں کو چراتا تھا, اور جب رات کو بکریوں کا دودھ نکال کر لاتا تو فرسٹ آف آل میں جو دودھ تھا اپنے ماں باپ کو پلاتا. فرسٹ آف آل میں اپنے پیرنٹس کو وہ ملک پیش کرتا, پھر اپنے بچوں کو پلاتا. Once I came late night, my parents slept and I have milk, but پیرنٹس تو آرام کر رہے تھے. تو میں ان کے قدموں میں کھڑا رہا کہ جب تک وہ بیدار نہ ہوں پہلے انہیں دودھ پلاؤں گا, پھر اپنے چلڈرنس کو. فرسٹ آف آل مائی پیرنٹس اینڈ دین مائی چلڈرنس. ہول نائٹ I stood up in the feet of my parents, and when my parents woke up, I gave them that milk, and then after that I gave my children's. Oh Allah, it's a good deed for your sake. اے اللہ, اگر یہ تیری رضا کے لیے میں نے کام کیا ہے تو مالک اس کلیمٹی سے, اس پرابلم سے ہم کو باہر نکال دے. جب اس نے دعا کی, حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ جو راک, وہ جو سٹون تھا, بگ سٹون, وہ کیو کے اس غار کے دروازے سے تھوڑا سا ہٹ گیا. تھوڑی سی اسپیس جو ہے وہ بن گئی, بٹ ناٹ بگ اسپیس دیٹ انف کہ وہ تینوں اسکیپ ہو جائیں, تینوں باہر آ جائیں. دوسرے نے ہاتھ اٹھائے اور اس نے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل, I have one of my cousin, ایک میری کزن تھی اور میں اس کو چاہتا تھا, مجھے وہ پسند بھی تھی. I loved her. اور میری نیت جو ہے وہ اچھی نہیں تھی اس کے بارے میں.
ایک دن وہ میری جو کزن تھی میرے پاس آئی اور شی نیڈ سم منی بیکاز شی واز پور، غریب تھی وہ. تو میں نے کہا کہ پیسے تو دے دوں گا بٹ یو ہیو ٹو کمٹ سن ود می. وہ بیچاری غریب لڑکی تھی، پیسوں کے لیے ضرورت تھی اس کو. اس نے مجھے کہا کہ ایسا مت کرو، پیسے مجھے دے دو مگر ڈو ناٹ کمٹ سن. اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ از واچنگ اس. وہ کہتا یا اللہ مجھے تیرا خوف دل میں پیدا ہوا بیکاز آف یور فیئر یا اللہ عز و جل. میں نے اپنی کزن کو فری کر دیا. I didn't commit sin. میں نے گناہ نہیں کیا. اے رب کریم اگر میں نے وہ کام تیری رضا کے لیے کیا، if I did that work for your sake, oh Allah عز و جل please help us. اور ہمیں اس کیو کے، اس کلیمٹی سے، اس پرابلم سے نکال دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جو سٹون تھا، وہ پتھر تھا، وہ اور تھوڑا سا سرک گیا، تھوڑا اور وہ جو ہے وہ سائڈ پر ہوا، but still they need some more place to escape from that cave. اب کیا ہوا؟ اب تیسرے بندے نے، تھرڈ فرینڈ میک دعا in the court of Allah سبحانہ و تعالی. یا اللہ میرے پاس ایک مزدور آیا تھا، غریب آدمی، villager. He came towards me for some work. He worked at my field. اس نے میرے کھیتوں میں کام تو کیا مگر وہ اپنی جو سیلری تھی وہ لینا بھول گیا، چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد وہ آیا اور کہتا کہ میں آیا تھا تمہارے پاس، کام کیا تھا but I forget my salary. Please give my amount. So I don't only give that amount. میں نے اس کو کہا کہ اتنے سارے جو جانور ہیں نا، goats and sheep is all for you. Because whichever amount you forget at my house or my field, I spent that money in my business. تمہارے وہ بچے ہوئے پیسے میں نے کاروبار میں لگائے تھے، یہ کاروبار بڑھ گیا، اب یہ جانور تمہارے ہیں، یہ سارے جانور تم لے جاؤ. امانت تو لوٹائی، پراپر طریقے سے لوٹائی، خوشی خوشی لوٹائی. اے میرے مالک، if I did that good deed for your sake, please help us. اے اللہ بچا لے اور اس کیو سے ہماری جان بچا لے، اس کیو سے ہمیں نکال دے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جو پتھر تھا، وہ جو راک تھی، وہ مزید اپنی جگہ سے اس نے جگہ بنائی. اینڈ دین دے آل تھری فرینڈز اسکیپ فرام دیٹ کیو. اب یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے. یہاں میں ایک بات پہلے عقیدے کی کر لوں، پھر انشاءاللہ اس میں جو لیسن ہے ہمارے لیے اس پر بات کرتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو واقعہ سنا رہے ہیں کہ 3 دوستوں نے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا اپنے نیک اعمال کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نبی پاک کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، ورنہ نبی پاک یہ واقعہ نہ سناتے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات، ان تینوں دوستوں نے اپنے نیک عمل کا، their own good deed کا وسیلہ پیش کیا in the court of Allah سبحانہ و تعالی. ہم تو گناہگار لوگ ہیں، اگر کوئی سراپا نیک پرسنالٹی کا وسیلہ پیش کرے تو وہ کتنی اچھی بات ہو جائے گی. اگر کوئی غوث اعظم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اگر کوئی داتا گنج بخش علی اجمیری کا وسیلہ پیش کرے، اگر خواجہ غریب نواز کا وسیلہ پیش کرے، امام حسن امام حسین کا وسیلہ پیش کرے، صحابہ اہل بیت کا وسیلہ پیش کرے، خود نبی پاک کا وسیلہ پیش کرے، اپنے نماز کا، اپنی نیک عمل کا وسیلہ پیش کرے تو اللہ معاف کر دیا کرتا ہے. جو سراپا نیک ہوں، کروڑوں کو نیک بنانے والے ہوں، اگر کوئی ان کا وسیلہ پیش کرے تو رب کیوں نہ کرم فرمائے گا. تو I hope inshallah this will be clear now. There is no misconception for that عقیدہ کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں وسیلہ پیش کرنا یہ بالکل صحیح عقیدہ، اور میں نے آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنا دی ہے. Now come towards those 3 lessons which are very important. Number 1, what first friend جو تھا اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے پیرنٹس کا ادب کیا، رسپیکٹ کی، آنر کیا. اپنی چلڈرنز، اپنی فیملی سے زیادہ رسپیکٹ کی، خیال رکھا، کیئر کیا اپنے ماں باپ کا. اللہ نے اس بندے کو کتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا. Try to imagine that problem. On that time there is no mobile phone, there is no communication system. If nobody came over there, or if they are not escaped from that cave, they will die.
they would die on that time. وہ مر جاتے کیونکہ کوئی چانس ہی نہیں تھا باہر آنے کا. اللہ نے غیب سے مدد کی تو پتا چلا کہ ماں باپ کا ادب کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. پلیز, یہاں بڑے ینگسٹر موجود ہیں, اے وہ خوش نصیب لوگوں, تم یو آر ویری لکی if you have your parents in your home. Please take care of them. Please ان کی خدمت کرو, ان کی دعائیں لو. ڈونٹ نو جب وہ چلے جائیں گے نا تو ان سے ملاقات کے لیے قبرستان جانا پڑے گا. After few years, if you want to meet them, you should go to graveyard that time. Right now they are with you. ان کو ناراض نہ کرنا. یاد رکھو حدیث پاک کا مضمون ہے, جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی. Parents, if your parents please with you, Allah subhanahu wa ta'ala will please with you. ایک بار ایک صحابی رسول نے نبی پاک علیہ السلام سے کوسچن کیا کہ حضور, what is the right of parents? Summary of حدیث, والدین کا حق کیا ہے, والدین کیا ہے. What a beautiful answer in one line. آقا فرماتے ہیں والدین ہی تیری جنت ہے, والدین ہی تیری دوزخ ہے. They are your جنت or they are your hell. یہ کیا, اس کا کیا معنی ہوا؟ What is the meaning of that hadith? Ulama said, if you please your parents, it is your jannat. Allah give you jannat without accountability, inshallah. And if your parents are displeased with you, پھر آپ چاہے نماز پڑھ لیں, روزے رکھ لیں, عبادتیں کر لیں. کئی روایتوں کے یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ اس کے روزے, نمازیں, صدقے بھی قبول نہیں فرمائے گا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں. تو خدا را پلیز اپنے ماں باپ کی ٹیک کیئر کرو. انہوں نے اس وقت میرا اور آپ کا خیال رکھا ہے جب ہم چلنا بھی نہیں جانتے تھے, ہم بولنا بھی نہیں جانتے تھے, ہمارے پاس کپڑے بھی نہیں تھے. سب کچھ ماں باپ نے دیا ہے. اور آج بیٹا کہتا ہے ماں باپ سے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, I have no time for you. Now it's my own life. Why I give you time? You are old men. کبھی ایسا مت کرنا. آج وقت ہے ان کی خدمت کرنے کا. اگر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں, actually you are lucky that you got time and you got, a chance to please him. آپ کے پاس تو موقع آیا کہ آپ ان کی خدمت کریں, to serve him. Unfortunately کئی بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ماں باپ کو سرو کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ماں باپ خود ہی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اگر آج ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور ان کی خدمت کرو, ان کو ناراض مت کرنا. سیکنڈ فرینڈ نے کیا کیا تھا؟ اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس چانس تھا ٹو کمٹ سن. ہی ہیو پاور ٹو میک سن, but because for the fear of Allah Azza wa Jal, اللہ کے خوف کی وجہ سے, اللہ دیکھ رہا ہے, یہ سوچ کر اس نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور گناہ نہیں کیا. اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے دل میں بھی یہ خیال آ جائے. آج ہم کہتے ہیں میرا فادر نہ دیکھ لے, my brother, کوئی میرا بھائی نہ دیکھ لے, ہم یہ سوچتے ہیں, مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لندن میں نہیں, کہیں برمنگھم چلتے ہیں, یار یہاں کافی جاننے والے ہیں. یار یورپ چلتے ہیں, ادھر کوئی جاننے والا نہیں ہے. کسی اور کنٹری میں چلتے ہیں, ادھر کوئی نہیں دیکھے گا, ادھر انجوائے کریں گے. دروازہ بند کر دو, لائٹ آف کر دو, ہیڈ فون لگا لیتے ہیں ہم تو کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. کاش at every time when I want to commit sin, کاش میرے ہارٹ سے, میرے دل سے یہ آواز آئے. The voice came, Akash, from my heart. Whatever you're doing right now, Allah subhanahu wa ta'ala watching you. جس دن یہ خیال دل میں آ گیا اور ہم گناہ چھوڑنے والے بن گئے نا, پھر رب کریم بہت راضی ہو جائے گا اور ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. And the third friend, what he did that time, کہ اس نے تھوڑے سے پیسے تھے, وہ بندہ بھول گیا تھا, he forget, مگر اس نے کیا کیا, اس نے اس کو سنبھالا, اس نے سیکیور کیا, اسے امانت پوری ادا کی, زیادہ دی اس کو واپس. اللہ کریم نے اس کی مشکلیں آسان کر دی. تو کبھی کسی کا مال نہیں دبانا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس پیسے رکھوا کے بھول جاتا ہے, ہم سے کاروبار کرتا ہے, حساب میں مسٹیک کر دیتا ہے, اس کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ اس نے ہم سے پیمنٹ لے لی ہے یا پیمنٹ دے دی, اور ہمیں پتا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں چلو بھول گیا کوئی بات نہیں.
ایک ایک پینی، ایک ایک پاؤنڈ، ایک ایک روپیہ اگر آپ پر کسی کا آتا ہے اسے لوٹائیں. لوگ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پاکستان میں کوئی پیسے مانگ رہا ہوتا ہے یو کے آ جاتے ہیں. انڈیا میں پیسے مانگ رہا ہوتا ہے، پیسے اس کے لیے کسی اور ملک چلے گئے. اب وہ بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا اور ہم کہتے ہیں جان چھوٹ گئی. جان چھوٹی نہیں ہے جناب. تم دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، اگر کسی کا مال تم پر آتا ہے، کسی کا حق آتا ہے، دنیا میں دے دینا ورنہ آخرت میں نہیں دے سکو گے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے، I'm not talking about 3,000 pound 300,000 pound، 3 پیسے 3 pennies کسی کے جان بوجھ کر دبا لے، غصب کر لے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بدلے اسے 700 با جماعت مقبول نمازیں دینی پڑ جائیں گی. You have to give him on the day of judgment 700 با جماعت نماز. کدھر؟ only for 3 پیسز. اور جو لوگوں کے 1000 پاؤنڈ 100,000 پاؤنڈز کھا جاتے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں. اب بندہ کہتا ہے جو کرنا ہے کر لو، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ٹھیک ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، مظلوم ہے، اس کے پاس پاور نہیں ہے. You have no power to take revenge from you. مگر یاد رکھیے گا مظلوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. ظالم جو ہے نا اس کا قیامت کے دن گریبان ہوگا اور مظلوم کا ہاتھ ہوگا. اس دن مارا جائے گا وہ شخص جس نے کسی کا حق دبایا. چیک کر لو، کیلکولیٹ کر لو. اگر کسی کے پیسے، کسی کی امانت، کسی کی کوئی چیز میرے پاس ہے تو میں خود اسے تلاش کر کے دے دوں اور معافی بھی مانگ لوں، کیونکہ آج تو حساب کتاب ہو جائے گا. کل کا جو اکاؤنٹیبلٹی ہے نا وہ پیسوں سے نہیں ہوگی. آن دا ڈے آف ججمنٹ وی ہیو ٹو گیو our good deeds for those person کہ جس کا آپ نے حق دبایا ہوگا. اور اگر good deeds نہیں ہوئی نا تو ان کی sins، ان کے bad deeds آپ کو اپنے اوپر لینے پڑیں گے. who will bear that consequences؟ کیسے یہ معاملات کو بھگت سکیں گے؟ یہ 3 واقعات ہیں مگر ان تینوں میں ہمارے لیے درس ہے. اللہ کرے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. اب یہاں چونکہ بات دعا کی ہو رہی ہے، سپلیکیشنز کی ہو رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ اس موضوع پر بھی بات کی جائے. انفارچونیٹلی ہم دعا کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. ہم نہ دعا مانگتے ہیں نہ دعا کا شوق رکھتے ہیں. ہم کسی بھی پرابلم میں، حالانکہ پرابلم ہم سب کو ہیں، ڈیفیکلٹیز میں ہم سارے ہیں، بٹ ڈیفیکلٹی میں کرتے کیا ہیں؟ اس کو فون کرتے ہیں یار میرا مسئلہ حل کر دو، اس کو فون کرتے ہیں میرا مسئلہ حل کر دو. یار کسی لارڈ سے، کسی کونسلر سے، کسی میئر سے، کسی منسٹر سے رابطہ ہوگا نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ذرا پیسے والے لوگوں سے دوستی ہونی چاہیے، ان کے پاس پیسہ بڑا ہوتا ہے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے. ہم سب سے مانگتے ہیں، ہم رب سے نہیں مانگتے. اچھا، سب سے مانگنا اور رب سے مانگنا، what is the difference in between this? Please try to understand. If you ask any of your friend, any of your relative that I am in problem, I need some money from you, may first time he or she will give you some amount. Okay? اگر وہ قریب کے لوگ ہیں تو شاید تھوڑی سی اماؤنٹ وہ دے دیں. After few days if he come again, I need more money. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ یار ابھی تو دیے تھے، تھوڑے دنوں پہلے ہی تو لیے تھے، خرچ کر دیے، سنبھال کے خرچ کیا کرو. چلو اب دیتا ہوں، اب ذرا سنبھال کے خرچ کرنا. سیکنڈ ٹائم دیے مگر جتا کر دیے، بتا کر دیے، ڈانٹ کر دیے. not in good mood because you asked him second time. And if you ask him third time, then what he say? یار اس کی تو مانگنے کی عادت ہو گئی. He become beggar. When you go towards him fourth time, sometimes he block your phone number. ارے یہ تو لگتا ہے مانگنے والا ہو گیا. Actually that is dunya. If you ask somebody for any favor for once, twice or thrice, he become far from you. Nobody like anybody to ask again and again. یہ ہے دنیا. اور آؤ میں بتاتا ہوں میرے رب کی شان کیا ہے. خالق کائنات کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. آسک، کوشچن کرو مجھ سے، I will give you. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا is the weapon of مومن، مومن کا ہتھیار ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، is the brain of عبادہ.
ہم نماز بھی پڑھتے ہیں مگر دعا نہیں کرتے, بھاگ جاتے ہیں فوراً مسجد سے باہر. اچھا جب دعا کرتے بھی ہیں, اب میں کچھ آداب بھی دعا کے بتا دیتا ہوں. ہم دعا کرتے بھی ہیں نا, مائنڈ سیٹ کہیں اور ہوتا ہے, آمین اللہم آمین, but thinking anything else, or sometimes we are watching something different, اللہم آمین آمین آمین. You know what is dua actually? In which code you are asking something. You are talking with your Allah. Try to understand. You know, it is a direct connection with Allah subhanahu wa ta'ala. If you go in any court of any minister or any lord or any big personality, and if you want to ask him something for your favor, how you ask him? Like this we are making dua, Ameen, Ameen, Ameen. No. We are very conscious, prepared, to the point. Please sir, I have some request in court of you. This is my file. Please make signature. I'm very thankful to you. Very focused. With dunya. Personality of dunya. And when I talk with my Allah subhanahu wa ta'ala, no focus. No attention. Please try to understand. Ulama farmate hain, Allah ghafil dil ki dua nahi sunta. This is the main problem. ہم مانگتے ہی غافل دل کے ساتھ ہیں, ہمارا دل ہی نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ کی طرف. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ دعا اللہ سے گفتگو کرنا ہے. پلیز دعا کو سمجھو اور دعا کو انجوائے کرو, دعا کی لذت لو. مجھے ایک بات بتاؤ نا, دنیا کی کسی بگ پرسنالٹی سے ملاقات کریں. If you want to meet Prime Minister of any country, President of any country, Minister of any country, what you need first, you have to call his secretary and ask him that I want to meet with him or I want to talk with him. Then he give you some time. Maybe he give or may not give, or otherwise he give you some time. Then he give your date, time, and then slot 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes. That's it. In dunya, if you want to talk with any personality, you need the secretary and then time limit, appointment. And if the personality did not knows your language, then you need translator between you and him. Okay? This is the protocol of the big meetings. Subhanallah. And if you want to talk with your Allah subhanahu wa ta'ala, no secretary required, no appointment required, no translator required. Just raise your hand and talk with your Allah subhanahu wa ta'ala. With your own language, with your feelings. No time limit. It's up to you. جتنی بات کرنی ہے کرو نا. Unfortunately, we don't give time to dua. ہم ہی نہیں کرتے دعا, ہم ہی بات نہیں کرتے. دنیا والوں سے مانگو تو برا لگتا ہے ان کو. اللہ کی شان دیکھو, جو جتنا مانگتا ہے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے, جتنی دعا کرتا ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں دعا کتنی کرنی چاہیے. اگر آپ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, biography of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام, at each and every step رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام makes dua. How? Before eating, dua. After eating, کھانا کھانے کے بعد کی دعا. Before drinking of water, dua. After drinking water, dua. When he saw mirror, he make dua. When he went or go in washroom, before بیت الخلا میں جانے سے پہلے کی دعا, فارغ ہو کر باہر آنے کی دعا. کس چیز کی دعا نہیں ہے؟ سونے سے پہلے کی دعا, جاگنے کے بعد کی دعا. ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے مانگتے تھے, اللہ سے عرض کرتے تھے, دوسرے لفظوں میں اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے. And we are not making dua in whole day, and we are saying I am in problem, I have so many problems, I have difficulties. ارے اس سے مانگتے نہیں جو مشکل حل کرنے والا ہے, اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے نہیں, پھر کہتے ہو مسئلے حل نہیں ہوتے. واللہ دل سے مانگنا سیکھ لو, تمہارے سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. I will give you one example. Sometime جب ہم پرابلم میں تھے, خوش نصیب ہے جن کی ماں زندہ ہے, جن کی ماں چلی گئی اب تو یادیں ہی رہ گئی. جب ہم پرابلم میں ہوتے تھے اور رات کو نیند نہیں آئی ہوگی کسی پرابلم میں, واٹ ایور پرابلم, بزنس پرابلم, فیملی پرابلم, ہیلتھ پرابلم, اور ہم رات کو جاگ گئے ہوں گے. We woke up late night, we are trying to sleep but can't sleep, and then we went in the court of our mother. Oh mother, I can't sleep, I'm in some problem, and tears in our eyes. What at that time what my mother did, کیا میری ماں
करवट बदल कर सो गई थी, या मेरी माँ भी जाग कर बैठ गई कि बेटा क्या हो गया? मुझे परेशान देखा तो माँ भी परेशान हो गई। माँ ने सीने लगाया, बेटा घबरा नहीं, मैं दुआ करती हूँ। ऐसा ही है ना, माँ ऐसी होती है ना। है, मैं आपसे पूछता हूँ कि जिस रात को आप परेशान होकर उठ जाएं, परेशान है ना, बहुत सारे यहाँ बैठे होंगे, बीमार होंगे, कर्जा होगा, रोजगार के प्रॉब्लम होंगे, मियाँ बीवी में लड़ाई होगी, औलाद नहीं हो रही होगी, औलाद हो गई है तो सेहतमंद नहीं है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं। मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। ट्राई टू वोक अप बिटवीन द नाइट, नींद से उठ जाओ किसी दिन तहज्जुद के वक्त है, और उस वक्त आंखों में आंसू लिए अल्लाह के पास चले जाओ कि या अल्लाह परेशान हूं, मालिक नींद नहीं आ रही, बीमार हूं, मेरे बच्चे बीमार हैं, अल्लाह कर्जे में डूब गया हूं, मेरे घर में बड़े लड़ाई झगड़े हैं, तेरा सो मेनी प्रॉब्लम्स या अल्लाह, मैं बंदा हूं तेरा और आज तुझसे मांगने आया हूं, तेरे सिवा कौन है मेरा, मैं और किससे अर्ज करूं मेरे मालिक, तू ही हल्लुल मुश्किलात है, तू ही मुसब्बिबुल असबाब है। बिलीव करो, जब तड़प कर मैंने अपनी मां को पुकारा, मेरी मां ने मुझे सीने लगाया था, वो तो कई माओं से ज्यादा चाहने वाला है ना। कभी पुकार कर तो देखो, कभी कनेक्शन तो बनाओ उससे, कभी दिल से मांगो तो सही। हमारा प्रॉब्लम ही यही है, हमारा खुद भी बिलीफ नहीं है दुआ पर। एक बात और समझ लो आज, एक्चुअली द सक्सेस और द कबूलियत ऑफ दुआ, द की ऑफ दुआ इज बिलीव। अगर आपका यकीन है ना कि मैं अल्लाह से मांग रहा हूं वो देगा, तो वो जरूर अता फरमाएगा। हम दुआ भी मांग रहे होते हैं और हमारा यकीन भी नहीं होता है, पता नहीं यार होगी नहीं होगी, मांग लेते हैं, नहीं होगी। उलमा फरमाते हैं जिसको यकीन ना होना उसकी दुआ कबूल नहीं होती। यकीन चाहिए, हाँ यकीन। हमारे हम तावीज लेते हैं, कई लोग हमें बताते हैं यार मैंने तावीज लिया मेरा मसला हल हो गया। हम 10 साल से तावीज पहन के बैठे, हमारा मसला हल नहीं हो रहा। क्यों? उसने जब लिया था तो ये जान कर लिया था कि अल्लाह के नाम का तावीज है, मेरा काम हो जाएगा, उसका काम हो जाता है। यकीन जिसके पास हो ना, उस पर दम करो, उसका दम में काम हो जाता है, उस पर वजीफा पढ़ता है, उसका वजीफे में काम हो जाता है, हमारा नहीं होता। वजह यह है कि फर्क यकीन का है। इसको इस बाकी से समझो कि एक विलेज में बारिश नहीं होती, देयर वाज नो रेन फॉर सो लॉन्ग इन एनी विलेज। गांव के लोगों ने एक मीटिंग की कि विल मेक दुआ फॉर रेन, नमाज इस्तिस्का पढ़ेंगे और सब मिल के दुआ करेंगे इन वन ग्राउंड, सो एवरीबडी मस्ट कम ऑन दैट टाइम इन दैट ग्राउंड। पूरे विलेज को इनवाइट किया गया, सारे विलेज के लोग जमा हो गए। फ्रॉम सो लॉन्ग, कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, एक यंग मैन, नौजवान उस विलेज में उस ग्राउंड में आया, बट नॉट एम्प्टी हैंडेड, ही केम विद अम्ब्रेला। वो छतरी के साथ आया। हंसने लगे लोग उस पर कि अजीब आदमी हो, यू आर अमेजिंग पर्सनालिटी, फ्रॉम लास्ट 4 years देयर इज नो ड्रॉप ऑफ रेन एंड यू केम विद अम्ब्रेला। क्या कमाल का जवाब दिया। वो कहते मांगने किससे आया हूं, बारिश देने वाले से मांगने आया हूं ना, उसने बरसानी है बारिश, मैं वापस कैसे जाऊंगा, क्या भीगता हुआ जाऊंगा। और यकीन माने ऐसा ही हुआ, जब लोगों ने हाथ उठाए बारिश के लिए, बारिश मूसलाधार बरसने लग गई। सारा विलेज, सारे लोग भीगते हुए गए, नौजवान अपनी अम्ब्रेला के साए में घर को जा रहा है। असल में यही यकीन है। और क्या खूब बात कही शायर मशरिक ने, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा। एक्चुअली वी नीड दैट, यू नो, वो कनेक्शन रिक्वायर्ड है। हजरत इब्राहिम के ईमान का आलम क्या था, तवक्कुल का लेवल क्या था कि आग में फेंक दिया गया। आप कहते मेरा अल्लाह काफी है, अल्लाह ने उस आग को गुलजार बना दिया। अल्लाह अकबर। शायर मशरिक कहते हैं अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी आपकी आग, आज भी आपकी प्रॉब्लम्स, आज भी आपकी कैलेमिटीज गुलजार बन जाएंगी। वो ईमान का लेवल तो लाओ ना। तुम्हें रब पर ही भरोसा नहीं है, मानते हो अल्लाह से, फिर भी कहते हो होना कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं होना भाई है। अब दुनिया में भी आप किसी के पास जाएं, सर आपसे काम है, आपकी मेहरबानी मेरा काम कर दे, मगर मुझे लगता है आप करेंगे नहीं। सामने वाला क्या बोलेगा, फिर जा भाई मेरे पास क्यों आया है, जब तुझे मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मुझसे काम करवाना। दुनिया वाला भी नाराज हो जाता है। हम बेसिकली अल्लाह के साथ भी यही कर रहे होते हैं, तो दुआ मांग रहे हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा। तो अल्लाह के बंदो अपने रब पर तो भरोसा कर लो। ये एक मिस्टेक है जो हम दुआ में करते हैं। अच्छा, फिर एक और बड़ा प्रॉब्लम दुआ कबूल ना होने का
ایک بہت بگ ریزن وہ ہے حرام روزی، حرام سسٹیننس. جس کی روزی حرام ہے نا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ روزہ دار. پلیز چیک یور ارننگز. ہم بعض اوقات سارا حرام نہیں کماتے ہوتے، ہاں باقی سب چیزیں ٹھیک ہوتی، کہیں نہ کہیں کسی کنارے سے کہیں جھوٹ بول کر، کہیں ڈاج دے کر، کہیں دھوکہ دے کر، کہیں رانگ ڈاکیومنٹ سائن کر کے، کہیں تھوڑا انٹرسٹ شامل کر کے چھوٹا موٹا حرام شامل کر رہے ہوتے. اچھا پھر شیطان بڑا مردود ہے نا، وہ کہتا ہے یار تھوڑا ہی تو حرام ہے نا، باقی تو سب ٹھیک ہی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. میں آپ کو اس میں ایسے سمجھا دیتا ہوں کہ ایک بڑی سی بگ بوٹل لیجئے، فریش سویٹ ملک، ایک بگ بوٹل 2 لیٹر، اور اس کے اندر 2 ڈراپس آپ یورین کے ڈال دیجیے. اب آپ پئیں گے اس دودھ کو. Now we'll drink that milk. Why? Whole bottle is pure milk, sweet. But you said 2 drops of urine, اس نے اس کو ناپاک کر دیا، نجس کر دیا. So that is the haram sustenance. تھوڑا سا حرام بھی ہمارے مال میں جب ملتا ہے نا، وہ مال کی برکت لے جاتا ہے، ہماری دعاؤں میں بڑا اثر آ جاتا ہے. ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام saw a person is crying in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, accept my dua, I am in a problem. Oh Allah azza wa jalla, crying. Hazrat Musa alayhi salam saw that person and asked in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah azza wa jal, please accept his dua, he's crying in your court. Allah ye ro raha hai, tadap raha hai. Allahu Akbar. You know what reply came from the court of Allah subhanahu wa ta'ala? Oh Musa, if he cried lot, itna cry kare, itna roye ke rote rote mar jaye, یا اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے جو ہینڈز ہیں وہ اسکائی کو ٹچ کر لیں. اے موسیٰ, I did not accept his dua. I will not accept his dua. میں دعا اس کی قبول نہیں کروں گا. Oh Allah Azza wa Jal, what is the reason behind this? اللہ تبارک و تعالیٰ said that his earning is haram. یہ جو کماتا ہے نا یہ حرام ہے, یہ جو کھاتا ہے وہ حرام ہے. If you want that your duas become acceptable, please check your earning. Only earn halal. اور وہ جو شیطان دماغ میں ڈالتا ہے نا کہ یار تھوڑا حرام کماتا ہوں پھر مسجد کو بھی تو دے دیتا ہوں, چندہ بھی تو دیتا ہوں مسجد میں, ہاں میں حج میں بھی جاتا ہوں, میں عمرے بھی کرتا ہوں, غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں, تھوڑی گڑبڑ کرتا ہوں, بعد میں اس کو لیول کر دیتا ہوں. یہ بہت خطرناک وار ہے شیطان میں. آج سمجھ لو اس کو, یہ لیول نہیں ہوتا ہے. اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول فرماتا ہے. اس کو اس ایگزامپل سے سمجھیں. آپ کسی بادشاہ کے پاس, کسی پرنس کے پاس یا کسی پریزیڈنٹ کے پاس جائیں اور اس کو ایک بڑا خوبصورت سا گفٹ دیں with beautiful packing and wrapping, اور جب وہ اس کو کھولے, اس گفٹ کو کھولے وہ بادشاہ, تو اس پیکنگ کے اندر جو بوٹل نکلے اس بوٹل میں یورین بھرا ہوا ہو, تو بادشاہ پلیز ہوگا یا ان پلیز ہوگا؟ یہ کیا کیا, تحفہ مجھے دے کر گئے اور پیشاب کا تحفہ دے گئے, گندگی کا تحفہ دے گئے. ہم اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بھیج رہے ہیں حرام کا, ہے حرام کما کر مسجد میں چندہ دے رہے ہیں, حرام کما کر صدقے خیرات کر رہے ہیں. یہ قبول نہیں ہونا. اللہ کو میرے اور آپ کے صدقوں کی ضرورت نہیں ہے. سب حلال کماؤ, بے شک تھوڑا صدقہ کرو, اللہ اسی میں برکت ڈال دے. تو اپنی روزی چیک کرنی ہے. اگر دعا قبول کروانی ہے نا تو حرام روزی نہیں کمانی. اچھا پھر دعا جو ہے نا اس میں بھی ہمارا بڑا عجب اپنی کانسیپٹ ہے. یار میں تو دعا مانگتا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی, نماز کے بعد بھی مانگتا ہوں, مولانا صاحب کہہ رہے ہیں دعا مانگو, روز دعا مانگتا ہوں. میں نے تو فلاں عالم دین سے بھی دعا کرائی, کعبے کے سامنے جا کر دعا کی, رمضان میں دعا کی, افطار کے وقت دعا کی, دعا ہی قبول نہیں ہوئی. ایکچولی ہم نے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ دعا قبول ہونے کا مطلب یہ کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ مل جائے. میں مانگتا ہوں پیسے مل جائے, وہی غریب کا غریب ہی ہوں. میں سالوں سے دعا مانگ رہا ہوں بیٹا مل جائے, بیٹا آتا ہی نہیں. میں تو میرے پاس تو بچیاں ہیں. میں سالوں سے دعا مانگ رہا ہوں مجھے اپنا گھر مل جائے, کرائے کے گھر میں ہی رہ رہا ہوں, اللہ تو میری سنتا ہی نہیں, معاذ اللہ. اب 2 روایتیں سن لو, اللہ نے چاہا آپ کا یہ مسکنسیپشن ختم ہو جائے گا. پہلی بات, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی.
دعا میں تین میں سے ون آف کوئی چیز ہوتی ہے. نمبر 1, یا تو میں جو مانگتا ہوں مجھے وہ دے دیا جاتا ہے, یا اس کے بدلے کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے, دعا جا کر اس بلا کو انٹرسپٹ کر دیتی ہے, اس پرابلم کو, اس یہ سمجھیے کہ مصیبت کو ٹال دیتی ہے. اور تیسرا فرمایا کہ جب بندہ, کچھ لوگوں کی دعا جو تیسرا یہ ہوتا ہے کہ دعا کرو ملتا نہیں ہے, مگر اللہ اس کے بدلے قیامت کے لیے بہت بڑا ثواب رکھ دیتا ہے. روایتوں کا مضمون ہے جب بندہ قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں اپنی دیکھے گا نا, وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی, I didn't make those good deed. تو کہا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تم نے مانگی تھی, اس کے بدلے تمہارا ثواب جمع کر دیا گیا. حدیث کے الفاظ ہیں, بندہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی, اتنا ثواب. اٹ مینس فائدہ ہی فائدہ ہے نا, یا تو جو مانگوں گا مل جائے گا, یا اس کے بدلے بلا دور ہو جائے گی, یا اللہ قیامت میں بہت سارا اجر دے گا. تو پھر دعا مانگنے میں کنجوسی کیسی, مانگی جاؤ, فائدہ ہی فائدہ ہے. مگر ہمارا دماغ کہتا ہے جو مانگو وہ ملتا نہیں ہے. اب دوسری بات وہ یہ ہے کہ یار ٹھیک ہے مولانا صاحب, آخرت کا نفع تو مل جائے گا, مگر ادھر کی پرابلم بھی تو دور ہونا ہے. پریشان ہوں, وہ حل ہی نہیں ہو رہی ہے. آپ کہتے ہیں اللہ ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے, میں تہجد میں بھی دعا مانگتا ہوں, پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوتی. چلو اس کا بھی جواب سن لو. آج کل موسم تبدیل ہو رہا ہے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے, کسی کا گلا خراب ہو جاتا ہے, فلو ہو جاتا ہے. آپ کا کوئی چھوٹا بیٹا ہو, اسمال سن اور اسمال بردر, ٹھیک, اور اس کو بخار ہو جائے, بیکم ال, کف یا فلو, اور وہ آپ سے ضد کرے, انسسٹ کرے in that particular condition when he have flu that I want to drink cold drink or I want to eat ice cream, what you will do? کیا آپ اس کو آئس کریم دیں گے؟ بتائیے. آپ کا بیٹا رو رہا ہے, ابو میں نے آئس کریم کھانی ہے, ضد کر رہا ہے, آپ آئس کریم نہیں دیں گے. اچھا برابر میں آپ کا ایک فرینڈ بیٹھا ہوا ہے, وہ اگر آپ کو کہتا ہے یار کیسے والد ہو, your son is crying in front of you and not giving you ice cream, how rude you are. آپ کیا کہیں گے کہ میں باپ ہوں, میں جانتا ہوں مجھے اپنے بیٹے کو کب کیا دینا ہے. یہی آنسر دو گے نا, ابھی اس کو آئس کریم دوں گا یہ بیمار ہو جائے گا, ایسا ہی ہے نا. اب میرے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا, تم والد ہو, تمہیں پتا ہے اپنے بچے کو کب کیا دینا ہے, میرے رب کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے, وہ نہیں دے رہا. میں رو رہا ہوں یا اللہ مکان دے دے, وہ نہیں دے رہا. میں رو رہا ہوں یا اللہ میری مشکل آسان کر دے, وہ نہیں دے رہا. تو مانو نا کہ اگر وہ نہیں دے رہا تو یہی میرے لیے بہتر ہے, وہ میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارے کیا پتا میری زندگی میں ایسا بیٹا لکھا تھا کہ میں بیٹا مانگ رہا تھا, وہ بیٹا آ جاتا تو گھر سے مجھے ہی مار کے نکال دیتا. اللہ نے مجھے بیٹا اس لیے نہیں دیا کہ وہی میرے حق میں بہتر تھا. میں پیسے مانگ رہا, اللہ نے مجھے غریب رکھا ہے. کیا پتا پیسے تو آ جاتے مگر وہی پیسہ میرا ایمان لے جاتا. نہیں دیکھا اپنے پیسے والوں کے ساتھ بعض اوقات کیسے کیسے معاملات ہوتے. سب پر بھروسہ کرتے اپنے اللہ پر بھروسہ تو کرو نا. واللہ جس دن یہ یقین مل گیا نا تو پھر تو وارے نیارے ہو جائیں گے. کام ہوگا پھر بھی انجوائے کرو گے, نہیں ہوگا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ نہیں ہوا تو بھی اللہ نے نہیں کیا نا. ایک اور شیطان کا وار, یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں, چیریٹی بھی کرتا ہوں, میرے پرابلم سالو نہیں ہوتے, میری دعائیں حل نہیں ہوتی. ایک میرا دوست ہے, ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا, سارے غلط کام کرتا ہے, اس کی سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں, اس کا کاروبار بھی ترقی کر رہا ہے, اس کی صحت بھی ٹھیک ہے, اور میں نماز پڑھ رہا ہوں, روزے رکھ رہا ہوں, میں پیچھے رہ گیا, وہ آگے بڑھ گیا. شیطان ہے نا. اب یہ کوسچن دماغ میں ڈالتا ہے. چلو اس کا بھی جواب سن لو. روایتوں میں آتا ہے جب کوئی کافر, غیر مسلم, فاجر, گناہگار, سنفل پرسنالٹی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو, اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں ہے, یہ دوبارہ میرے سامنے نہ مانگے. I don't want to hear his voice. And when any beloved of Allah subhanahu wa ta'ala, اللہ کا کوئی حبیب, اللہ کا کوئی پیارا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام ابھی نہ کرنا, اس کو اور مانگنے دو, اس کا مانگنا مجھے بڑا پسند آ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے,
سچ بتاؤ نا, میں جو مانگوں مجھے وہ مل جائے یہ اچھا ہے, یا کبھی اللہ میری دعا پر فرشتوں سے فرما دے کہ میرے بندے کو مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا بہت اچھا لگ رہا ہے, واللہ میری تو زندگی وصول ہو گئی نا. کہ کبھی اللہ فرشتوں سے فرما دے کہ میرے اس بندے کو مانگنے دو, مجھے اس کی آواز پسند ہے, اس کا گر گڑانا پسند ہے, اس کی التجائیں پسند ہیں. تو پلیز اللہ سے دوستی کر لو, اللہ پر یقین کرو. اللہ سب سے بڑا مہربان ہے, وہ میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے, وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. پرابلم یہی تو ہو گئی کہ ہمیں اللہ سے ہی بھروسہ ختم ہو گیا, ہم اللہ پر ہی توکل کھو بیٹھے, ہمیں اللہ کے فیصلوں پر ہی اعتراض ہونا شروع ہو گیا. ایسا نہ کرو, اور یقین کرو اگر یہ جو میں باتیں آج آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ پکڑ لو گے نا, پھر آپ کو زندگی میں ٹینشن نہیں رہے گی. ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, جو ہمارے پاس نہیں ہے میں اسی کا ٹینشن ہے, جو ہے اس کی انجوائمنٹ ختم ہو گئی ہے. آخری بات کر کے اپنے بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں. بہت سارے لوگ ملتے ہیں, اچھا ایک عجب سی لڑائی ہے نا, عجب سی کمپٹیشن ہے, میں ایسا گھر کب لوں گا, میں فلاں ملک میں کب جاؤں گا, مجھے کب برٹش پاسپورٹ ملے گا. اچھا برٹش پاسپورٹ مل گیا تو پھر چین نہیں آیا, اور کچھ لینا ہے, آگے بڑھنا ہے, وہ بڑی والی گاڑی کب لوں گا, میں وہ فلاں کنٹری کب دیکھوں گا. جو مل گیا وہ ختم, جو نہیں ملا اس کی ٹینشن, اور اسی ٹینشن میں زندگی گزر گئی ہے. اس بات کو اس طرح سمجھو کہ ایک بار ایک بادشاہ تھا, کنگ, اس نے اپنے وزیر کو بلایا, منسٹر کو. اس نے پوچھا کہ میں I can't sleep properly in night. I have so many things, everything I have. I have so much money, I have big palace, I have so many servants around me, but there is no peace in my heart. No, مجھے نیند نہیں آتی, can't sleep properly. What is the reason? And look, they are my servants. میرے غلاموں کو دیکھو, یہ میرے گھر کے باہر فٹ پاتھ پر ہی سو جاتے ہیں. جب دیکھتا ہوں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ, they smile too much, they laugh with each other, even they didn't have any money. پیسے ہی نہیں ہیں ان کے پاس, پھر بھی خوش ہیں. میرے پاس سب کچھ ہے پھر بھی پریشان ہوں. What is the reason? منسٹر کہتا ہے, سر, for that you must practice or experience formula number 99. بادشاہ سلامت, اس کے لیے آپ کو فارمولا نمبر 99 ایکسپیرینس کرنا پڑے گا. بادشاہ سلامت کا واٹ از فارمولا نمبر 99؟ اس نے کہا پلیز برنگ 100 گولڈ کوئنز, اشرفیاں, 100 سونے کی اشرفیاں ذرا بادشاہ سلامت آپ لائیے. بادشاہ کے لیے اٹس نتھنگ, پینٹ. اس نے آرڈر کیا, جلدی سے 100 کوئنز آف گولڈ لے کر آؤ. ان کا ایک اور جو سرونٹ تھا وہ لے کر آیا. تو وزیر نے کہا ذرا مجھے دیجیے. منسٹر نے وہ اپنے ہاتھ میں لیا, ایک جو گولڈ کوئن تھا وہ نکالا, اپنے جیب میں رکھ لیا. بادشاہ سلامت کو پھر وہ تھیلی دی اور کہا کسی بھی غلام کو بلائیے, آسک اینی سرونٹ ٹو کم ان یور کورٹ. بادشاہ نے غلام کو بلایا, کہا سر یہ گفٹ اس کو دے دیجیے, پلیز گیو دیٹ گفٹ ٹو دیٹ سرونٹ. اس غلام کو یہ تھیلی دے دیجیے. اور وزیر نے کہا تمہیں مبارک ہو, بادشاہ سلامت نے تمہیں 100 اشرفیاں 100 گولڈ کوئنز گفٹ دیے. شاکڈ, اپنی لائف میں اس نے ایک گولڈ کوئن نہیں خریدا تھا, 100 گولڈ کوئنز, 100 اشرفیاں. وہ تو اوور جوائٹ, جھومتا ہوا گھر پہنچا. فیملی کو کہا مبارک ہو, وی بیکم رچ, کانگریچولیشن بادشاہ سلامت, our king gave me 100 coins of gold, now we are rich. سبحان اللہ, full family enjoyed, overjoyed. Children asked, oh my daddy, till now I didn't see a coin of gold, I want to see those coins. باپ نے کہا ٹھیک ہے میرا بیٹا, دیکھو. اس نے تھیلی کھولی اور سارے کوئنز بچوں کو دکھا. And children's happy, see that. Oh my father, can we count it? Okay my son, please count, no worry. Then they start counting. How many those coins? 99. Say, oh my father, it's not 100, they are 99. Oh no my son, you make mistake in your calculation, please count again. They count again. How many they are? 99. Mother of those children told, no, you are make mistake, I will count it. اس عورت نے گننا شروع کیا, کتنی نکلی؟ 99. اس سرونٹ نے کہا تم کو گننا ہی نہیں آتا ہے, کسی کو کاؤنٹ کرنا ہی نہیں آتا ہے, میں کاؤنٹ کرتا ہوں. اس نے کاؤنٹ کی, کتنی نکلی؟ اللہ اکبر. اب بیوی نے شاؤٹ کیا, وائف نے, بے وقوف آدمی, زندگی میں پہلی بار تمہیں 100 اشرفیاں ملی, تم سنبھال کے نہیں لائے.
راستے میں اشرفی گرا کر آ گئے. اتنا بھی تمہیں احساس نہیں ہے؟ اتنے غریب آدمی ہم، اتنے سارے پیسے ملے، سونے کی اشرفی کی قیمت بتائے تم کو؟ یو نو دا ویلیو آف ون کوئن. شی شاؤٹڈ آن ہر ہسبینڈ. اب ہسبینڈ کے نہیں یہیں کہیں گر گئی ہوگی. اب جناب بیڈ کو اٹھایا گیا، ٹیبل کو اٹھایا گیا، میٹ کو اٹھایا گیا، پورے گھر میں ہنگامہ، ہول نائٹ نو سلیپ، ساری رات جھگڑا، فائٹنگ. ویئر از دیٹ کوئن، ویئر از دیٹ گولڈ کوئن؟ سب ڈھونڈتے رہے اس سکے کو. صبح وہی جو سرونٹ تھا بادشاہ کے پاس آیا ان دا مارننگ، ریڈ آئیز، نو فریشنس، نو سلیپنگ نائٹ، ود ٹینشن. اب وہ وزیر کہتا ہے اس غلام کو بلا کر، یہ کیا ہو گیا تمہارے چہرے کو، کیا ہو گیا؟ تم تو روز بڑے سکون میں ہوتے تھے، اسمائلی فیس، ویری always looking fresh. Why you are in so much tension? He said, oh my king, I lost that one coin because you gave me last night 100 coins. Unfortunately, I lost one coin. Then the minister took that coin from his pocket and gave it to him, that this coin with me, don't worry, and go away. Then he become happy and go to his house. And then what minister said to the king, actually this is my point for today's bayan. اس نے پتہ کیا کہا بادشاہ سے؟ بادشاہ سلامت، actually this is your problem. Whatever you have, you're not enjoying on that beautiful sustenance and all your wealth. Whatever you don't have, you're always thinking about that. That person have 99 gold coins. وہ ساری رات جوائے کرتا نا، شکر ادا کرتا، مزے کرتا، مگر ساری رات نہیں سویا کہ وہ ایک اشرفی کدھر گئی. Actually this is our problem. We have so many things. ہم اس پر نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ انجوائے کرتے ہیں. جو نہیں ہے اس کا سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں. کبھی سوچا کہ کیا کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ نے آئیز دی ہیں، ہینڈز دیے ہیں، لیگز دیے ہیں، ٹنگ دی ہے، ایئرز دی ہیں، نوز دی ہے، everything we have. But we are thinking, I don't have that car. I don't have that type of house. ہمارا پرابلم یہ کسی کے گھر میں جائے اپنا گھر چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے، کسی کی گاڑی میں بیٹھے اپنی گاڑی بری لگنے لگ جاتی ہے، کسی کے ساتھ جائے تو اپنی نعمتیں کم لگنے لگ جاتی ہیں. کتنا برا عمل ہے. ارے جو اللہ نے دیا اس پر انجوائے کب کرو گے، شکر کب کرو گے؟ خدا کی قسم اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. Millions and millions people only think about it, what اللہ تبارک و تعالیٰ bestowed on us. مگر ہم شکر ہی ادا نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ یاد رکھو کہ جو جتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا، اللہ اس کی نعمتوں میں اتنا اضافہ فرما دیتا ہے. ہائے ہائے، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا، پرومس ان قرآن. He said لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں. ہم کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے؟ اللہ کرے کہ ہم اس کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، پھر دیکھیں وہ کیسے اپنی نعمتیں ہم پر برساتا ہے. ایک بہت بہت خوبصورت تحقیق میں نے آج ہی یوں سمجھیے اس کو حاصل کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو بات بات پر کمپلین کرتے ہیں نا، میں پیچھے رہ گیا، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں تو برباد ہو گیا، یہ نہ کیا کرو. جو ناشکری کرتا ہے اس کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. اگر آپ کے پاس 3 لاکھ روپے کیش یا کسی اور شکل میں موجود ہے، اب یہ اس کو سمجھ لیں 1200 pounds. If you have 1200 pounds cash or in any manner, تو آپ جس کو 1 day کے نوٹس پر یوز کر سکتے ہیں، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ فرام ہول ورلڈ آپ ٹاپ 5% رچ پرسنالٹیز میں موجود ہیں. دنیا میں 7-8 ارب لوگوں میں only 5% people have this privilege that they have money 1200 pound or more than 1200 pound. اگر اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں نا، اور جو مجھے پاکستان میں انڈیا میں سن رہے ہیں، 3 لاکھ روپے اگر آپ کے پاس ہیں جس کو آپ 1 دن کے نوٹس پہ خرچ کر سکتے ہیں، یا آپ کے پاس کیش ہیں، آپ 95% of the whole population of the world اس سے زیادہ امیر ہیں آپ. اور پھر کہتے ہیں اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے. اللہ اکبر. اچھا سنو، اگر آپ کو پیاس لگے اور آپ 10 منٹس کے اندر within 10 منٹس آپ تازہ یا فریج کا پانی کا گلاس آپ کو مل سکتا ہے، تو سے الحمدللہ، کیونکہ آپ کا تعلق 20% آف دا ورلڈ، 100 میں سے 20% لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے سہولت دے رکھی ہے کہ within 10 منٹس وہ جب چائے پانی پی سکتے ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے.
اگر دسمبر کی ایک سردی کی رات ہے اور آپ مارننگ میں اٹھتے ہیں اور یو ہیو گڈ کرٹن اور یور باڈی، آپ کے اوپر کوئی اچھا سا یہ سمجھیے کہ لحاف ہے، کوئی اچھی سی آپ سویٹر پہنے ہوئے ہیں، گرم بستر میں آپ سوئے ہوئے ہیں نا، تو فرمایا کہ پہلے الحمدللہ کہیں، کیونکہ آپ دنیا کے 30% ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں جن کے پاس یہ سہولت موجود ہے۔ 70% لوگ وہ ہیں جو گھر کے 4 بندے مل کر ایک رضائی کے اندر سوتے ہیں، اور اب بھی دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ پاس رضائی بھی نہیں ہوتی ہے، ٹھنڈ میں وہ ویسے ہی سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ صبح اٹھتے ہی اپنے واش روم میں جاتے ہیں، اپنے باتھ روم میں جاتے ہیں اور نہانے کے لیے شاور، اور جب گرم پانی آپ کی باڈی پر گرتا ہے نا تو خدا کے واسطے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، آپ فریش ہو جاتے ہو، کیونکہ اب بھی شام، فلسطین، کشمیر، افغانستان سے لے کر افریقہ میں ملینز اب بھی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری پوری لسٹ ہے میرے پاس، اور ان تمام چیزوں کے علاوہ یہ تو وہ ہے نا جو فیسلٹیز ہیں۔ ابھی باتیں کرتے کرتے سانس کتنی بار اندر گئی ہے اور کتنی بار باہر آئی ہے، یہ آکسیجن اندر جانا، یہ باہر آ جانا۔ کبھی اس کی، یہ تو کووڈ وائرس نے اس کی ویلیو بتا دی نا۔ کبھی کسی پیشنٹ سے ملے تھے آپ، یا آپ میں سے کسی کو کووڈ ہوا ہوگا تو پتا چلا ہوگا کہ یہ آکسیجن جانا اور نکلنا کتنی بڑی ویلیو ہے۔ لوگ کہتے تھے میری ساری دولت لے لو، میری مجھے کووڈ سے نکال دو، میری سانس واپس آ جائے پلیز، آئی وونٹ بریتھ، مگر وہ نہیں سانس لے پا رہے تھے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ عرب شریف میں ان عرب کنٹری اولڈ مین، اس کو 15 یا 20 days آکسیجن لگانی پڑی، اور جب اس کو آکسیجن دی گئی تو آفٹر وین ہی ڈسچارج فرام ہاسپٹل گیو دیم دا بل آف اپروکسیمیٹلی 5,000 dirhams. It's maybe about 100,000 pounds. So he become, weeping. He start weeping. اور رونے لگ گیا۔ تو ہاسپٹل والوں نے کہا کہ if you feel that bill is too much, we'll give you discount. Why you are weeping? Why you are crying? He said, I'm not crying that I have no money. I have too much money. میرے پاس بہت پیسے ہیں، 5,000 درہم اور 5,000 ریال is nothing. But I think about it that for 15 days when I was in hospital and you gave me oxygen for 15 days, you charged me 5,000 dirhams. I'm 72 years old. From last 72 years, Allah gave me oxygen for free. How much I own? مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا قرض ہو گیا، میں نے کتنی بار اس آکسیجن کا شکر ادا کیا۔ خدا کے بندوں، کب تک ناشکری کرتے رہو گے؟ کب تک یہ سوچتے رہو گے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے؟ ارے جو ہے اس پر شکر تو ادا کرو، اپنے اللہ سے ہی راضی نہیں ہو؟ اور میرے رب کا وعدہ تو دیکھو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ آج اجتماع میں یہ نیت کر کے جاؤ، کبھی شکوہ نہیں کروں گا۔ اے اللہ، تو نے مجھے میری اوقات سے زیادہ دیا ہے، تو نے مجھے بہت نوازا ہے، میں اس قابل نہیں تھا۔ اور سچ بتاؤں نا، جو ہمارے گناہ ہیں نا، جو ہمارے سنز ہیں، جو ہماری نافرمانیاں ہیں، ارے ایسوں کو تو کوئی کچھ بھی نہیں، ہم اپنے گھر میں نہ بٹھائیں کسی کو، جو ہماری بات نہ مانے اس کو کون کھانا کھلاتا ہے؟ ہم بار بار کوئی کام دے، کوئی الٹا کرنے والا ہو، کوئی قریب نہیں لاتا، نہ وہ کھانا روکتا ہے، نہ پانی روکتا ہے، نہ سانس روکتا ہے، میرے عیب چھپا رہا ہے۔ لوگ سمجھتے میں بڑے عزت والا ہوں، حالانکہ رب جانتا ہے میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں، مگر پھر بھی مجھے اللہ پر بھروسہ نہیں، پھر بھی مجھے رب سے محبت نہیں۔ پلیز آج کی اس اجتماع میں اللہ سے محبت کا درس لے کے جاؤ، اپنے رب سے پیار کرو، دل کی گہرائیوں سے پیار کرو، اس کے فیصلوں پر یقین رکھو، اس سے دل کھول کر دعا مانگا کرو۔ خدا کی قسم، جب تم نے دل سے اس سے مانگنا ہے نا، اس کریم نے بہت نوازنا ہے۔ اور مسجد میں جایا کرو، مسجد is the house of Allah subhanahu wa ta'ala. When any rich people, any big personality ask us or invite us in his house, we become happy. Oh, mashallah, today I'm invited from that minister's house. But daily Muezzin invite us to come in the house of Allah azza wa jalla. کتنی بار جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں تو بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے، نہ کیا کرو ایسا، بیٹھا کرو۔ Try to sit more in masjid because it's a house of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ اور میں جب کسی کے گھر جاتے ہیں نا، تو جو ہوسٹ ہوتا ہے always tries to make happy guest.
آلویز ٹرائی کہ گیسٹ آیا اس کو خوش کرنا ہے. اللہ کے گھر کے مہمان بنا کرو, وہ تمہیں بھی خوش کر کے بھیجے گا, وہ تمہاری بھی جھولیاں بھر دے گا, وہ تمہارے غم بھی دور کر دے گا. جاتے ہی نہیں اس کے گھر میں, مانگتے ہی نہیں اس سے. اللہ کرے کہ بس ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ آج کے اس اجتماع کی برکت سے ہمیں اپنی محبت عطا فرما, اللہ اپنا بھروسہ عطا فرما, اپنی نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا دے, ہمیں ناشکری سے بچا دے. تو دعا میں کنجوسی مت کرنا. میں نے بہت مختصری باتیں کی ہیں, باتیں تو بہت ساری ہیں, دعا کے آداب بھی بہت سارے ہیں, اوقات بھی علماء نے لکھے. بڑی پیاری کتاب ہے, مکتبۃ المدینہ سے آپ کو ہمارے یہاں سے مل جائے گی. کتاب تو عربی کتاب احسن الوعاء لآداب الدعاء, اس کا بہت خوبصورت اردو ترجمہ اور اس کو بڑا آسان انداز میں فضائل دعا کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے پریزنٹ کیا, اور ہو سکتا ہے اس کا انگلش ترجمہ بھی ہو گیا ہو, تو یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. پڑھیں, دعا کو سمجھیں کہ کیا چیز ہے. اللہ کرے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرنے والے بن جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے